نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سماعت کیا، اور استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا منظور احمد خان صاحب عزیزی کی نصیحت پر مشتمل گفتگو ہم تمامی لوگوں نے سماعت کیا، اور حضرت حافظ و قاری حیدر علی صاحب سے بھی آپ نے خطاب سماعت کیا۔ اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ حضور صوفی صاحب حضرت کا خطاب کرا دیتے، اسی پہ سلام پڑھ لیا جاتا، لیکن یہ صوفی صاحب کی محبت ہے کہ مجھے آپ حضرات کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جو وقت ملا ہے اس کے اندر میں اپنی گفتگو کو اختتامی منزل میں اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا آغاز کیا۔ رسول اللہ، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، اور اے آمینہ کے نور نگر، اے آمینہ کے نور نگر، کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک کو، مولا کہوں تجھے، بے شک سبحان اللہ کی مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سپر کہوں تجھے۔ اور عربی میں نعت پاک جو حسان نے حضرت حسان بن ثابت نبی کی جب نعت پڑھتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے تھے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک ان کے لیے دی۔ یہ حضرت حسان جو نبی کی تعریف کرتے تھے، اس نعت کی برکت تھی، اس نعت کی برکت تھی۔ اور حضرت حسان فرماتے ہیں وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرْكَتْ وَعِلِمْ وَأَكْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلْدِ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اردو میں، عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی، اس کے ہر ایک شعر میں ندرت ہے واقعی، اور اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا، سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا، سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا، دریائے فن کو گوہر و مزاج، سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا، دریائے فن کو گوہر و مدحت سے بھر دیا، اور آبادی سخن کو معانی کا کر دیا، لیکن لتا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن لتا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، مجھار میں کشتی ہے اور دور کنارہ ہے، مجھار میں کشتی ہے اور دور کنارہ ہے، آسمان روشن ہوا چمکا جو تارا روز کا، آسمان روشن ہوا چمکا جو تارا روز کا، ارے چاند بھی شرما گیا دیکھا جو شرما گیا دیکھا جو مکھڑا غوث کا۔ اور آپ کے ماتھے کی عظمت سے جہاں واقف نہیں، آپ کے ماتھے کی عظمت سے جہاں واقف نہیں،
ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار، وہ ہے تلوار کا استاد. اور آپ کے اوپر دیا ہے احمد مختار کی، آپ کے اوپر دیا ہے احمد مختار کی. ارے اس لیے خورشید بھی تکتا ہے چہرہ، واہ 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 واہ. تکتا ہے چہرہ غوث کا. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات، حقیقت یہ ہے کہ جس بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے. اس بارگاہ میں کما کوئی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. کوئی چاہے کہ ادا کر لے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ قیامت تک زندگی عطا کر دے، قیامت تک زندگی عطا کر دے، اور ہمارا صرف ایک ہی مطلب، ایک ہی فعل ہو، ایک ہی کام ہو کہ ان بارگاہوں کی ہم صرف تعریف کرتے رہیں، ان بارگاہوں میں صرف خراج عقیدت پیش کرتے رہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ پوری زندگی گزر جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن ان بارگاہوں میں تعریف کا ہم کوئی ادا نہیں کر سکتے ہیں. آپ سوچو کہ جو دنیا میں آیا بھی نہ ہو اور اس کا خطبہ پڑھا جاتا ہو، دنیا میں آیا بھی نہ ہو، خطبہ پڑھا جا رہا ہو، دنیا میں آیا بھی نہ ہو، اس کی تعریف کی جا رہی ہو، دنیا میں آیا بھی نہ ہو، اس کے تعلق سے لوگوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہو، اس ذات کا عالم کیا ہوگا. تاریخ میں ہمیں دو ذات ملتی ہے، ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ انبیاء سابقہ جو ہے نبی کے آنے سے پہلے، محبوب کے آنے سے پہلے محبوب کی آمد کا مدعا سنا رہے تھے، محبوب کی آمد کا مدعا سنا رہے تھے. اور ایک ذات ایران پیر کی ملتی ہے، روشن ضمیر کی ملتی ہے، سیدنا عبدالقادر جیلانی کی ملتی ہے. میں نے حضرت امام حسن بصری کو پڑھا. حضرت امام حسن بصری کا زمانہ پیران پیر کے زمانہ سے 300 برس غالباً پہلے گزرا ہے. اور حضرت امام حسن بصری کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری سے آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے مریدوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے ایک سوال کیا تھا. یہ امام حسن بصری، اللہ نے جو آپ کو تاج غوثیت عطا فرمائی ہے، آپ کے بعد اس تاج غوثیت کا حقدار کون ہے؟ اور اللہ جو ہے آپ کے بعد جو ہے تاج غوثیت کس کے سر پر رکھے گا؟ تاج غوثیت کس کے سر پر رکھے گا؟ 300 برس پہلے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہو کہ میرے بعد اللہ تاج غوثیت کس کے سر پر رکھے گا؟ سنو، میرے بعد اللہ اس تاج کا مالک جسے بنائے گا، اس کی آمد جو ہے 5ویں صدی ہجری میں ہوگی. وہ لوگ دماغ کھولیں اور سوچیں کہ حضرت امام حسن بصری نبی نہیں ہے، نبی کے علم غیب پر تم انگلی اٹھاتے ہو. حضرت امام حسن بصری نبی کے امتی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ہونے والا ہے، جو چھپا ہے، اسے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما رہے ہیں. اور صرف ایک چیز نہیں بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 5ویں صدی ہجری میں آئے گا، 5ویں صدی ہجری میں. اور جیلان اس کی ولادت گاہ ہوگی، جیلان ولادت گاہ ہوگی، نام عبدالقادر ہوگا، بغداد اس کا مسکن ہوگا، اور بغداد کی جامع مسجد ہوگی. اور اس جامع مسجد سے جب وہ اعلان کرے گا میرا ایک قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو اولیاء زمانہ اپنی گردنیں جھکا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 300 برس پہلے، 300 برس پہلے عبدالقادر دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، ابھی آمد بھی نہیں ہوئی ہے. آمد سے 300 برس پہلے ایک بشارت دی جا رہی ہے، ایک خوشخبری دی جا رہی ہے. اور کون دے رہا ہے؟ وقت کا جو غوث ہے، وقت کا اللہ نے جس کے سر پر تاج غوثیت رکھا ہے.
حسن بصری کے بعد اگر تاج غوثیت کسی کو عطا ہوئی ہے تو سیدنا عبد القادر جیلانی کی ذات ہے، اور جس کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہو کہ دنیا میں آیا بھی نہ ہو، دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کی تعریف ہوتی ہے اس کے علم کو دیکھ کر، اس کے تقوی کو دیکھ کر، اس کی پرہیزگاری کو دیکھ کر، اس کے تمام تر اعمال کو دیکھ کر لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن حضرت حسن بصری عبد القادر جیلانی کی تعریف دنیا میں آنے سے 300 برس پہلے فرما رہے ہیں، تو جس کی تعریف اولیاء زمانہ 300 برس پہلے فرمائے، ہم جیسے گنہگار اور ہم جیسے کم علم جو ہے ان کی تعریف کا حق کیا ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ادا کر سکتے ہیں؟ ان بارگاہوں میں صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں تعریف کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان بارگاہوں میں خراج عقیدت کے ایک چند جملے قبول ہو گئے تو ہماری بخشش کی ضمانت ہو جائے گی، ہماری مغفرت کی ضمانت ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ان بارگاہوں سے ہمیں بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی طور پر ان کے ہر عمل کی محبت کرے، آمین، ہر عمل سے محبت کرے۔ ایک چیز میں بتا دوں اور 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو اختتام منزل لے کروں کہ ہر عمل سے محبت کیسے ہو۔ غوث اعظم کی مولانا قاری حیدر علی صاحب فرما رہے تھے کہ پیران پیر 12 سال مکمل ہر رات میں ایک ختم قرآن فرمائے، اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال، کئی روایتیں ہیں، کسی میں آتا ہے 15 سال آپ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر آپ نے ختم قرآن ہر رات میں فرمایا ہے۔ آج ہم اپنا محاصرہ کر لیں، آج ہم اپنا محاصرہ کر لیں، کیا اسی کا نام محبت ہے؟ کیا اسی کا نام غلامی ہے؟ کیا اسی کو غلامی غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے نام سے مرغا اور بریانی تو خوب اڑائیں، ان کے نام سے زردہ اور بریانی کھا کر شکم سیر ہوتے رہے، لیکن جب ہمارے عمل کا نمبر آتا ہے تو عمل کے میدان میں ہم زیرو نظر آئے۔ آج ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کو تاغوں کی زینت بنا دیا ہے، قرآن کھانے کی اگر محفلیں میسر نہ آئے تو ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں بند ہو چکی ہیں۔ اگر ہم غلام ہیں غوث اعظم ہیں، اگر ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر رات میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر روزانہ ختم قرآن کرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز فجر کے بعد قرآن اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ، اسے آپ بوسا دو، اپنے سینے سے لگاؤ اور پھر لے کر بیٹھ جاؤ۔ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو، اگر 10 منٹ ٹائم ہے 10 منٹ آپ تلاوت کرو، 15 منٹ ٹائم ہے 15 منٹ تلاوت کرو، اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے کم سے کم ایک کرتے ہو تو کم سے کم ایک صفحہ تلاوت کرو۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو چند آیتیں پڑھ لو، اور اس کا فائدہ میں بتا دوں، میں تو مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، حضرت بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، اور معلوم ہے مدرسے سے تعلق رکھنے والوں کو کیا ہے کہ لوگ پہنچے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب کسی کو بھیج دیجیے، کسی حافظ کو بھیج دیجیے، کیا ہے بھائی فلاں کے پاس گیا تو بتایا 40 دن سورہ بقرہ پڑھا دیجیے، 40 دن سورہ بقرہ پڑھا دیجیے، گھر میں برکت ہو جائے گی۔ حقیقت ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو اپنے تاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک حافظ کو لے آئے، 40 دن تلاوت کیا، روزانہ اس سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے جا رہا ہے، اور اللہ اس کی تلاوت سے یقیناً برکت نازل فرمائے گا۔ لیکن مجھے آپ بتاؤ کہ جو آیا ہے تلاوت کرنے، جسے آپ لے کر آئے ہو، چاہے ہم بھیجیں، چاہے حضور سید صاحب بھیجے، چاہے قاری حیدر صاحب بھیجے، یا جو بھی بھیجے، چاہے جو بھی بھیجے، اس کے آنے کا مقصد ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ 40 دن میں پڑھوں گا، 40 دن کے بعد نظرانہ لوں گا، اپنے راستہ چلا جاؤں گا۔ جو جس
مقصد کے لیے آپ نے بلایا ہے، جس مقصد کے لیے بلایا ہے، مجھے بتاؤ جب وہ تلاوت کرے گا کیا اس کا مقصد وہی ہوگا؟ کیا اس کا مقصد وہی ہوگا کہ اے پروردگار گھر والے پریشان ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں، صرف ایک مقصد سے میرے مولا اس تلاوت سے تو راضی ہوگا، اس گھر والے کی پریشانیوں کو دور فرما دے پروردگار، قرآن کی تلاوت کی برکت سے گھر والوں کی تمام بلاؤں کو دور فرما دے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ چاہے آنے والا جو بھی ہو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مقصد ایک ہوگا کہ 40 دن پورا ہو، نگرانہ نو بیٹھنے کا ایک مقصد ہوگا۔ اور اگر وہی آپ کرو گے، آپ اپنے بیٹے سے کراؤ گے، آپ اپنی بیٹیوں سے کراؤ گے، آپ اپنے گھر کی عورتوں سے کراؤ گے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کیا کرو پورے بقرہ کی مکمل تلاوت نہیں کر سکتی ہے تو چند آیتیں پڑھیں گی تو ان کا مقصد ہوگا پروردگار یہ آیتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس لیے اگر ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں کہتے آپ روز قرآن ختم کرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ روزانہ آپ اپنے گھروں میں کم سے کم ایک ہی صفحہ پڑھو، 2 صفحہ پڑھو، 1 پاؤ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، چند سورت ہی پڑھو، لیکن قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں ضرور کرو اور مسجد میں نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہوں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے لوگوں کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں اگر کوئی لفظ سن ہو تو بھری محفل میں اہل محفل کو گواہ بنا کر خصوصی طور پر آقائی مولائی اولاد غوث اعظم کو گواہ بنا کر میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، رب ہماری توبہ کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام